بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ حصہ اول، صفحہ نمبر 70۔ عمل خوف و امید کا مظہر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا مما یخاف و یرجو۔ اصول کافی۔ مومن اہل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں خوف و رجا دونوں موجود نہ ہوں، اور نہ ہی اسے خائف اور امیدوار کہا جا سکتا ہے جب تک جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اور جس چیز سے امید رکھتا ہے اسے عمل و کردار سے ظاہر نہ کر دے۔ بلکہ مومن کی کمال اور شان یہ ہے کہ خوف و رجا کی قوت اس کی ذات میں مکمل طور پر موجود ہو۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خف اللہ خیفۃ لو جئتہ ببر الثقلین لعذبک ورج اللہ رجاء لو جئتہ بذنوب الثقلین لرحمک۔ کتاب کافی۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت کے ضمن میں اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تم خدا سے اس قدر ڈرو کہ اگر تمام جن و انس کی عبادت و اعمال کے برابر تمہاری نیکیاں موجود ہوں، پھر بھی خیال کرو کہ وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس حد تک امیدیں وابستہ رکھنا ہے کہ اگرچہ تمام جن و انس کے گناہوں کے برابر گناہ کا بوجھ لے کر اس کی درگاہ میں حاضر ہو، پھر بھی وہ تم پر ضرور رحم کرے گا۔ نصیحت۔ اب میں آپ کو اور اس کتاب کے معزز پڑھنے والوں کو دعوت فکر دیتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ آیا ہمارے دلوں میں سچا خوف اور حقیقی امید موجود ہے یا نہیں، یا صرف دعویٰ ہے؟ اگر ہم حقیقی معنوں میں عذاب الہی سے خائف ہیں تو اپنے گناہوں سے کیوں نہیں ڈرتے؟ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں آہ و نالہ اور بے قراری کیوں؟ اگر ہم سچے دل سے رحمت خدا کے امیدوار ہیں تو مغفرت کے اسباب اور وسائل پیدا کرنے کی کوششیں کہاں ہیں؟ اطاعت و عبادت کی طرف میل و رغبت کہاں؟ جی ہاں، ہم صدق دل سے خوف و امید دنیاوی امور کے متعلق ضرور رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی اتفاقی امر سامنے آئے جس سے طبیعت ناخوش ہو جائے اور خوف کا اندیشہ ہو تو کس قدر تشویش ہوتی ہے اور پائے ثبات میں لغزش آ جاتی ہے۔ اگر فقر و ناداری کا خوف ہو یا بیماری اور دشمن کا ڈر ہو تو اپنی تمام تر قدرت اور طاقت اس کے دفاع میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک لمحہ بھی آرام اور سکون سے نہیں گزارتے جب تک اس کا خوف امن و سکون کی حالت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس کے برعکس اگر ایسے دنیاوی امور کے طلبگار ہوں جن کا حصول مدت سے رہتے ہوں اور طبیعت جس کے انتظار میں بےتاب ہوں اور اس کے حاصل کرنے میں بے حد خوشی محسوس ہوتی ہو، تو دن رات محنت سے کام کرتے رہتے ہیں، تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ خدا رب آپ بتائیے، جتنی لگن اور رغبت ان امور میں ہمیں حاصل ہے، کیا ان کا 1% بھی امور آخرت میں حاصل ہے؟ ہرگز نہیں۔ الغرض ہم سے گناہ صادر ہو تو عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ گریہ و فریاد اور استغفار کرنا چاہیے، آرام و آسائش کو خیر و باد کہیں، یہاں تک کہ آخری دم لینے کے وقت رحمت خداوندی کی خوشخبری سننا نصیب ہو۔ صفحہ 71۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سورہ 41 آیت 30۔ ان پر موت کے وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ کچھ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، اور بشارت و بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ الغرض انسان کو آخری عمر تک مسلسل خوف خدا میں رہنا چاہیے، دو خوف کے درمیان رہنا چاہیے۔ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان المؤمنین بین المخافتین ذنب قد مضى لا يدری ما صنع اللہ وعمر بقى ما يکتسب فیہ من المہالک فہو لا یصبح الا خائفا ولا یصلحہ الا الخوف۔ کافی۔ مومن ہمیشہ دو خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک تو گزشتہ گناہوں کا خوف ہوتا ہے، اس لیے وہ جانتا نہیں کہ خدا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ دوسرا وہ اپنی عمر کے خاتمے سے ڈرتا ہے اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون کون سے گناہ اس سے سرزد ہوں گے جس سے وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ بس مومن عمر بھر صبح نہیں کرتا مگر وہ خوف کی حالت میں، اور اس کے امور کی اصلاح بھی خوف کے بغیر نہیں ہوگی۔ آخرت کے لیے صحیح کرنا چاہیے۔
قرآن مجید میں صراحت سے ذکر ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کی دنیاوی زندگی کی بقا کے لیے رزق فراہم کرنے کی ضمانت لی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ 11 آیت 8۔ اور زمین پر چلنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جس کی روزی خدا کے ذمہ نہ ہو، مگر امور آخرت میں کامیابی بندگان خدا کی صحیح و عمل سے مربوط رکھی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، سورہ 53 آیت 39-40۔ انسان کے لیے آخرت میں نہیں ہے مگر وہ جو کچھ وہ صحیح کرتا ہے، اور جلد ہی اپنی صحیح اپنے عمل کا نتیجہ آخرت میں دیکھے گا۔ دعویٰ عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں یدعی بزعمہ انہ یرجو اللہ کاذبا والعظیم ما لہ لا یتبین رجاعہ فی عملہ، جو اپنے گمان میں دعویٰ کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ میں رحمت خدا کا امیدوار ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ خدائے بزرگ کی قسم اگر وہ سچ کہتا ہے تو اس کا امید کا اثر اس کے عمل میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ درست ہے کہ خوف و رجا باطنی کیفیت ہے، یہ عمل کے ذریعے خارج میں یعنی کہ ظاہر میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا دلیل الخوف الحرب و دلیل الرجاء الطلب، خوف کی علامت بھاگنا ہے، امید کی علامت طلب اور نزدیک ہونا ہے۔ بس جو کوئی گناہ سے راہ فرار اختیار نہیں کرتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے خوف نہیں ہے، اور جو کوئی اسباب مغفرت کے حصول میں جدوجہد نہیں کرتا تو معلوم ہو جائے گی وہ رحمت الہی کا امیدوار نہیں ہے۔ اور بولنے والا یہ جملہ کہتا ہے کہ آخرت کے معاملے میں خدا کریم ہے، در حقیقت شیطان اسے مغرور بناتا ہے تو یہ جملہ اس کی زبان سے جاری کراتا ہے، ورنہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ امور دنیا میں خدا کریم ہے اور اسی پر قناعت کیوں نہیں کرتا؟ صفحہ 72۔ خدا سے اس طرح ڈرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ قال صادق علیہ السلام خف اللہ کأنک تراہ وإن کنت لا تراہ فإنہ یراک وإن کنت ترا انہ لا یراک فقد کفرت وإن کنت تعلم انہ یراک ثم برزت لہ بالمعصیۃ فقد جعلتہ من اہوان الناظرین، اصول کافی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا سے اس طرح سے ڈرنا چاہیے جس طرح سے جیسے تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر تم گمان کرتے ہو کہ وہ تمہیں نہیں دیکھتا پس تم کافر ہو گئے۔ اگر تم جانتے ہو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس کے باوجود گناہ و معصیت کرتے ہو تو اسے حقیر ترین ناظر قرار دینے کے مترادف ہے۔ یہ مسلم ہے کہ اگر کوئی تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور وہ تمہاری معصیت سے باخبر ہو جائے، اس صورت میں لازم ہے کہ تم شرمندہ ہوگے اور ارتکاب گناہ سے اپنے آپ کو روک لوگے۔ لیکن ہزار افسوس جب خالق حقیقی اور عالم میں معافی زمین تمہاری ہر حالت دیکھ رہا اور کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں، اس کے سامنے گناہ کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتے۔ خوف و رجا میں کامل شخصیت۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا طرز زندگی بندگان خدا کے اعمال کا میزان ہے۔ ہم ایک طرف جناب امیر علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور دوسری طرف اپنے اعمال و عبادات رکھ کر نہایت غور سے جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کس قدر تفاوت ہے، ہمارے اعمال کس قدر خراب ہیں۔ چنانچہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، بحر الانوار۔ جنگ خندق میں علی علیہ السلام کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے باوجود کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عمل جن و انس کے عمل سے افضل ہے، آپ علیہ السلام جب بھی عظمت و جلالت خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے تو اپنی ذات اور اپنے اعمال کو ایک ذرے کے برابر بھی خیال نہ کرتے تھے، اور مولا کائنات اپنی ذاتی کمالات، نیک اعمال اور لسانی مراتب کو سر چشمہ رحمت الہی کا فیضان سمجھتے تھے۔ وہ اپنے نفس میں نقصے و عاجزی اور عیب کے سوا کچھ نہیں پاتے تھے، اس لیے ہر وقت گریہ فریاد کرتے تھے اور آخر میں غش کھا جاتے تھے۔ چنانچہ ابو درداء نے آپ علیہ السلام سے یہ جانسوز مناجات نقل کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے مولا کائنات علیہ السلام سے نہایت دردناک آواز میں سنا ہے
کہ اے میرے معبود، اس میں شک نہیں کہ میں نے اپنی عمر کی ایک لمبی مدت تیری نافرمانی میں گزاری، اس کے باوجود تیرے سوا کسی اور سے مغفرت کی امید نہیں رکھتا، نہ تیرے سوا کسی اور کی خوشنودی کی خواہش مند ہوں۔ اے معبود حقیقی، جب میں تیرے عفو کے بارے میں سوچتا ہوں تو اپنے گناہوں کے بھاری بوجھ کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہوں، اور اس کے بعد جب تیری قہاریت کو یاد کرتا ہوں تو پریشانی کے بوجھ تلے دب جاتا ہوں۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ ان مناجات کے بعد اچانک آواز خاموش ہوئی تو میں نے آگے بڑھ کر دیکھا مولا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں۔ میں نے بازو پکڑ کر حرکت دی تو دیکھا سوکھی لکڑی کی طرح بے جان ہے۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید میرے مولا رحلت کر گئے ہیں۔ اسی طرح زرارہ بن زمرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ایک اندھیری رات میں صحرا کے نزدیک میں نے مولا کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی ریش مبارک پکڑی ہوئی ہے اور مارگزیدہ انسان کی طرح تڑپ رہے ہیں اور فریاد و بکا کر رہے ہیں اور اپنی بری حالت اور عمل کی قلت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، افسوس، زادِ راہ قلیل ہے اور فاصلہ طویل، راستہ وحشتناک ہے اور منزل خطرناک۔ نہج البلاغہ۔ دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں، الہی اعظم و بلائی و افراط و بیسوئی حالی و کثرت بی اعمالی۔ یا اللہ، میری آزمائش بڑھ گئی ہے، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے اور میرے نیک اعمال بہت کم ہیں۔ صفحہ 73۔ امیر المومنین کی ذات ہماری نمونہ عمل ہے۔ خوف کی طرح آپ کی علیہ السلام کی امید بھی مشہور ہے۔ آغاز زندگی سے آخر عمر تک عبادات و طاعت میں مشغول رہے، ایک لمحہ بھی فارغ نہیں رہے، بلکہ بعض اوقات دن اور رات میں ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تمام زندگی ماہ شعبان کے روزے بلا ناغہ رکھے، کبھی تہجد کی نماز کی چھٹی نہیں کی، یہاں تک کہ جنگ صفین میں لڑائی کی رات جو کہ لیلۃ الحریر سخت سردی کی رات کہی جاتی ہے، نماز شب ترک نہیں کی۔ روزے 3 شب متواتر صرف پانی سے افطار کیے، اپنے حصے کی روٹی یتیم اور مسکین اور اسیش کو دیتے رہے، اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے باغ کو فروخت کر کے راہ خدا میں ہدیہ کر دیا۔ بحر الانوار کے ایک مفصل باب میں حضرت علی کے صدقات و اوقاف کا ذکر اور ان کے متعلق آپ علیہ السلام کا وصیت نامہ تفصیل سے درج ہے۔ اس میں کچھ بیان تبرکن نقل ہے تاکہ خوف و رجا کے زیر بحث موضوع کی زیادہ تائید ہو جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت کا کچھ حصہ۔ وصیت نامے کی عبارت یہ ہے، ھذا ما وصی بہ وقضی بہ فی مالہ عبد اللہ علی ابتغاء وجہ اللہ لیجنی بہ الجنۃ ویصرف النار عنی یوم تبیض وجوہ وتصور وجوہ۔ یہ تحریر وہ چیز ہے جس میں اپنے مال کے بارے میں وصیت اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا بندہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس امید سے کہ خداوند عالم اس کار خیر کے سبب مجھے بہشت میں داخل کرے گا اور آتش جہنم اس دن مجھ سے دور کر دے گا جس دن بعض لوگوں کے چہرے سفید اور کچھ روح سیاہ محشور ہوں گے۔ بے شک اپنی ملکیت اور جائیداد کو جو ینبع اور اس کے مضافات میں واقع ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر صدقہ یعنی وقف قرار دیتا ہوں۔ اس قدر نیک اعمال و عبادات کے باوجود جب جنگ سے واپس آئے تو روتے ہوئے فرما رہے تھے کہ راہ خدا میں شہادت سے بڑھ کر اور کوئی عمل سعادت کا باعث نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس فیض سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آخرکار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی اور خوشخبری دی کہ اے علی علیہ السلام، تیری عاقبت شہادت پر خاتمہ پائے گی۔ ہم علی علیہ السلام کی پیروی کریں گے۔ ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت اور یقین کا بلند مقام کہاں اور ہم جیسے گناہ گار کہاں؟ ہم ان کی مانند بزرگی اور عذاب الہی کا خوف نیز اس کی رحمت کی امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بات آپ کی درست ہے، مگر کیا وہ بچہ جو ابھی زہریلی ناگن کو نہیں پہچانتا، یہ ممکن ہے کہ ظاہری چمک دمک اور نرمی دیکھ کر دھوکے میں ہاتھ بڑھائے اور سانپ اسے ڈس مارے اور بچہ موت سے ہمکنار ہو جائے؟ فرض کیجئے بچے کے ساتھ اس کا باپ موجود ہو تو لازمی طور پہ باپ اس خطرے کو محسوس کر کے شورغل کرے گا اور آگے بڑھے گا، اور اس صورت میں سانپ بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اے بے خبر، کیا حضرت علی علیہ السلام تمہارے روحانی پدر اور مقتدائے حقیقی نہیں ہیں؟ اور کیا تم محبت و ولایت علی علیہ السلام کے دعوے دار نہیں ہو؟ اگر جواب اس بات میں ہے تو اپنے آقا و مولا کی طاعت و اطاعت کرنا جس قدر ممکن ہو لازم ہے۔ قیامت اور اس کے سخت ترین عذاب سے انسانی حالت مضطرب اور خوفزدہ ہو جاتی ہے اور تم ہو کہ مطمئن ہو۔ سفر آخرت کے اسباب فراہم کرنے سے غافل اگر علی علیہ السلام کے شیعہ ہو تو وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، تم ہو بہو ہمارا عمل انجام نہیں دے سکتے مگر ہماری نقل اور پیروی تو کر سکتے ہو۔ شیعتنا من شیعنا، ہمارا شیعہ صرف وہی ہے جو ہماری پیروی کرے۔
صفحہ نمبر 74 خطرے کا اعلان۔ اگر سالار قافلہ خطرے کا اعلان کرے کہ ہماری منزل بہت دور ہے، نہ آبادی ہے نہ پانی، راستے میں حیوانات اور درندے موجود ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ جس قدر ممکن ہو خوراک اور پانی اور دوسرے لوازمات اٹھائیں اور ہر شخص اپنا نگران اور ہوشیار رہے۔ اس اعلان کے ساتھ خود سالار قافلہ بھی جلدی اپنے سفر کا سامان جمع کرتا ہے اور اگلی منزل کے خوف سے اس پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کانپتا ہے، گریہ کرتا ہے، اور جب سربراہ قافلہ رہنمائے کاروان کی حالت ایسی ہوگی تو اس قافلے والوں کا کیا حشر ہوگا۔ اس کی پریشانی سے کاروان والوں کا پریشان ہونا لازمی امر ہے اور فطرت کا تقاضا ہے، لہٰذا اس اطمینان سے قیمتی اوقات ضائع نہ کریں، اپنی رہنما کی پیروی کریں تاکہ میدان حشر میں حسرت بھرے دل اور آنسو بھری آنکھوں سے روبرو ہونے کی نوبت نہ آئے۔ سالار قافلہ خوفزدہ ہے۔ اے ایمان و تقویٰ کے قافلوں، تمہارا میر کاروان اور قافلے کا سالار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سفر آخرت سے سخت ڈرتے ہیں اور اس راستے کے خطرات سے سب کو آگاہ فرماتے ہیں۔ ہر رات مسجد کوفہ میں بلند آواز سے فرماتے تھے، مسافروں، خدا تم پر رحم کرے، سامان سفر باندھ لو اور تیار رہا کرو، بے شک تمہارے آگے بہت سے دشوار گزار گھاٹیاں اور خوفناک مناظر موجود ہیں، ان سے گزرے بغیر اور کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بعد مولا علیہ السلام فرماتے تھے، آہ من قلت الزاد و بعد السفر و عظیم المود رد۔ نہج البلاغہ۔ افسوس زاد راہ قلیل ہے، سفر طویل اور پہنچنے کا مقام عظیم ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ بے پناہ دنیاوی مصروفیات اور نفسانی خواہشات کی لہروں میں پھنسنے کی بنا پر ہم حضرات ائمہ اطہار سے جدا ہو کر رہ گئے ہیں، رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہم ان کے اخلاق کریمہ اور سیرت طیبہ کی پیروی سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم ان کی محبت و ولایت کے دائرے سے باہر قدم رکھ کر شیطانی ولایت و گمراہی میں داخل ہوں، کیونکہ بعض گناہوں کے اثر سے گناہگار انسان ولایت خدا اور ولایت اہل بیت علیہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ولایت شیطان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے وجود پر شیطان مکمل مسلط ہو کر اس پر حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ مومن کی اہانت کرنے پر انسان ولایت سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اصول کافی میں کہ کوئی شخص کسی مومن کے خلاف ایک مطلب نقل کرے جس سے مراد اس کے عیوب ظاہر کرنے ہو یا لوگوں کے درمیان اس کی آبروریزی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی سرپرستی اور یاری سے محروم کر دیتا ہے اور شیطان کی سرپرستی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس موقع پر شیطان بھی اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ سورہ 59 آیت 16۔ منافقوں کی مثال شیطان کسی ایک انسان سے کہا کہ کافر ہو جاؤ، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں سارے جہاں کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 75۔ قتل نفس۔ گناہ کبیرہ میں پانچواں بڑا گناہ اس شخص کا قتل ہے جس کو خداوند عالم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جان سے مارنے کا حکم نہ دیا ہو۔ قتل انسان کے گناہ کبیرہ کی دلیل وہ مستند روایات ہیں جو اس کتاب کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ قاتل نفس محرمہ کے لیے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورہ 4 آیت 93۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو غلام کی آزادی وغیرہ اس کا کفارہ نہیں، بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا اور لعنت کی اور بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیہ شریفہ میں قتل نفس کے لیے 5 سزائیں قرار دی ہیں۔ پہلی جہنم، دوسری جہنم میں ہمیشگی، تیسری غضب خدا میں گرفتاری، چوتھی لعن خدا میں مبتلا ہونا اور پانچویں عذاب عظیم۔ دائمی عذاب کفار کے لیے مخصوص ہے۔ دائمی عذاب کفار کے لیے مخصوص ہے۔ ہمارے مذہب کے مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ کفار کے لیے ابدی عذاب مخصوص ہے۔
بائیں معنی کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو تو وہ ہمیشہ سے عذاب میں مبتلا نہیں رہے گا، اگرچہ وہ نفس محترم کا قاتل بھی کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں میں بھی ملوث ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آیا مذکورہ کی کچھ توجیہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابدی عذاب کا مستحق اس وقت بنتا ہے کہ مومن کا قتل اس کے ایمان کی وجہ سے واقع ہو۔ بلا شبہ اس صورت میں قاتل کافر ہے اور ابدی عذاب کا مستحق ہے، چونکہ اس نے مومن کے خون بہانا حلال سمجھا جبکہ مومن کو جان سے مارنا حرام ہے، اور یہ حرمت ضروریات دین میں سے ایک ہے اور ضروریات دینی کا منکر کافر ہے۔ مسلمانوں کا خون اور مال محترم ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس لا یحل دم امرئ مسلم ولا مالہ الا بطیبات نفسہ فلا تظلموا انفسکم ولا ترجعوا بعدی کفارا۔ وسائل الشیعہ کا کتاب قصاص باب اول۔ لوگوں، مسلمانوں کا خون بہانا حلال نہیں ہے، اسی طرح ان کی مرضی کے بغیر مال پہ تصرف جائز نہیں ہے، بس اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور میری موت کے بعد دوبارہ کفر کی طرف نہ پلٹنا۔ دوسری توجہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت شریف میں خلود سے مراد لمبی مدت تک عذاب ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ گناہ گار ہمیشہ کے لیے ابدی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ صفحہ 76۔ ایک قتل تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاہ فکأنما احیی الناس جميعا۔ سورہ 5 آیت 32۔ اگر کوئی دوسرے کو ناحق قتل کر ڈالے بغیر اس کے کہ وہ قصوروار ہو یا ملک میں فساد پھیلا دیا ہے، جیسے لٹیرے، زانی، محسنہ، شوہردار عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا وغیرہ، جن کو جان سے مارنا جائز ہے، تو گویا اس سے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک آدمی کو زندہ کر دیا گویا اس نے سب آدمی کو زندہ کر دیا۔ چونکہ حقیقت میں تمام مومنین آدم کے بیٹے اور ایک ہی نفس کا حکم رکھتے ہیں، قاتل نے لوگوں کے درمیان قتل جیسی بری چیز کی تعلیم دی ہے اور سب کو قتل پہ اکسایا ہے۔ خودکشی بھی قتل کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ سورہ 4 آیت 29۔ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو کیونکہ خدا ضرور تمہارے حال پر مہربان ہے۔ قتل نفس اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ تمام مومنین ایک نفس کا حکم رکھتے ہیں، لہذا فرمایا کہ تم اپنی جانوں کو مت مارو۔ دوسری عبارت میں تم اپنے آپ کو بتوں پر قربان نہ کر دو۔ خیز و غضب کے وقت خودکشی نہ کرو، اور جو شخص ظلم و جور سے ایسا کرے گا تو یاد رکھو ہم بہت جلد اس کو آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، تمام لوگوں کو زندہ کرنے کے برابر۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک آدمی کو زندہ کیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کر دیا۔ چنانچہ اگر کوئی کسی نفس محترم کی بقا کا سبب بنے، جیسا کہ عفو کرے یا قصاص چھوڑ دے یا انتقام سے اپنے آپ کو باز رکھے یا کسی کو ہلاکت سے نجات دے یا دلائے، تو یہ سب لوگوں کو نجات دینے کے برابر ہے، اور وہ شخص اسی قدر ثواب کا مستحق بھی قرار پائے گا۔ بے عبارت دیگر، قتل نفس پر پروردگار کے عالم کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے اور قاتل کے لیے سخت ترین عذاب کا وعدہ ہے۔ اسی طرح کسی نفس محترم کی حمایت و حفاظت بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ قاتل مسلمانی کی حالت میں نہیں مرتا۔ کسی کا قتل گناہ کبیرہ ہونے کی بارے میں احادیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کافی میں یہ بیان ہے کہ کسی مرد مومن کے قاتل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قاتل مرتے وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ جس حالت میں مرنا چاہو مر جاؤ، اگر تم چاہو تو یہودی بن کر مر جاؤ، یہ مسیحی بن کے مرو یا مجوسی بن کے کی موت مرو۔ دوسری حدیث میں یہ ہے، یہ الوسائل کتاب کا قصاص صفحہ 462 میں ہے، مومن اپنے دین کی وسیع فضا میں آزاد ہوتا ہے جب تک کہ کسی کے حرام خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگا ہو۔ مزید فرمایا، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے والے کو توبہ و انابہ نصیب نہیں ہوتی۔ صفحہ 77۔ قتل کے شرکا بھی قاتل ہیں۔ تیسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ایک شخص مسلمان مارا گیا اور اس کی لاش گلی میں پڑی ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب وہاں پہنچے تو سوال کیا، اس کا قاتل کون ہے؟ عرض کیا
رسول اللہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے تعجب کے ساتھ فرمایا کوئی مقتول مسلمانوں کے درمیان پڑا ہو اور اس کے قاتل کو کسی کو پتہ نہ ہو، اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین میں رہنے والے ایک مسلمان کے خون میں شریک ہو جائیں اور اس سے سب کچھ ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ ان سب کو بلا تفریق عذاب میں مبتلا کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا۔ اس حدیث سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ قاتل اور شرکائے قتل کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں کسی کو پیش کریں گے، اس کے ساتھ تھوڑا سا خون ہوگا جتنا کہ حجامت سے نکلتا ہے۔ وہ شخص کہے گا خدا کی قسم میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے قتل میں شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا درست ہے، لیکن ایک دن تم نے میرے مومن بندے کا ذکر کیا، یہی ذکر اس کے قتل کا سبب بنا، اس لیے اس کا خون تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی مشرق میں مارا جائے اور مغرب میں رہنے والا اس قتل پہ راضی ہو جائے تو گویا وہ اس قتل میں شریک ہے۔ لکان الراضی عند اللہ شریک القاتل، وسائل باب 5 صفحہ 491۔ حمل گرانا بھی حرام ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کو کسی طریقے سے ضائع کرنا یا مارنا حرام ہے۔ ایسی صورت میں مثل قاتل دیہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ جنین یعنی ناقص الخلقت بچہ اور بڑے آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ مارنے والے اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ماں ایسی دوائی استعمال کرے جو حمل ساقط ہونے کا سبب بن جائے تو ایسی صورت میں ان تمام سزاؤں کی مستحق ہوگی جو قاتل کے لیے معین ہے، یعنی کسی نفس محترم کے قتل پر 1000 مسقال سونا ادا کرنا واجب ہے۔ قاتل اگرچہ ماں باپ ہی ہوں پھر بھی اس دیے سے ارث نہیں ملتی، بلکہ ان کو سوا دوسرے ورثہ اس دیے کے حقدار ہوں گے۔ عمدن نطفہ ضائع کرنا حرام ہے۔ مذکورہ بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کی شرع اقدس کس قدر انسانی زندگی اور اس کی حیات کی اہمیت کی قائل ہے۔ کسی دوسرے موضوع کے بارے میں اس قدر تاکید و سفارش نہیں فرمائی جتنا نفس محترم کے لیے فرمائی ہے، یہاں تک کہ تکوین انسانی کا مادہ یعنی نطفہ رحم و مادر میں ٹھہرنے کے بعد ضائع کرنا حرام قرار دیا اور اس کے لیے دیت بھی مقرر کر دی، جس کی تفصیل یوں ہے کہ اگر نطفہ ضائع کیا گیا ہے تو 60 مسقال سونا، اگر ہڈی پیدا ہو گئی تھی تو اسی 80 مسقال سونا، اگر جنین رحم مادر میں ناتمام بچے کے گوشت و اعضاء نمودار ہو گئے تھے لیکن روح داخل نہیں ہوئی تھی تو 100 مسقال سونا، اگر روح داخل ہو گئی تھی اور وہ لڑکا تھا تو 1000 مسقال سونا اور لڑکی تھی تو 500 مسقال سونا۔ اگر حاملہ عورت مر جائے تو اس کا پیٹ چاک کر کے یعنی آپریشن کر کے بچہ نکالنا واجب اور غفلت برتنا حرام ہے۔ اگر تاخیر کی بنا پر بچہ ضائع ہو جائے تو جس کی غفلت سے بچہ ضائع ہو اس پر دیت واجب ہے۔ قتل کی توبہ، اگر کوئی جان بوجھ کر کسی نفس کو قتل کرے اور اس کے بعد توبہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو مقتول کے ولی کے حوالے کرے۔ مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے کہ قاتل سے قصاص لیں یا یہ خون بہا لے لیں یا معاف کر دیں۔ معاف کرنے کی صورت میں یعنی اسے قتل نہ کریں تو قاتل پر 3 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں کہ ایک تو ایک بندہ راہ خدا میں آزاد کرے، نمبر 2 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، نمبر 3 60 روزے متواتر رکھیں۔ یہ 3 چیزیں قاتل پر واجب ہو گئیں۔ اگر بندے آزاد کرنا دسترس میں نہ ہو تو باقی 2 کفارے ساقط نہیں ہوتے۔ صفحہ نمبر 78۔ اتفاقی اور خطائی قتل کی غلطی سے کسی کو قتل کرنے کی صورت میں بھی مقتول کے سرپرستوں کو دیت ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس صورت میں جبکہ مقتول کے ولی اسے معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ طریقے پہ بندہ آزاد کرنا، فقیروں کو کھانا کھلانا، 60 روزے رکھنا بالترتیب واجب ہے۔ اس طرح کسی کے اعضائے بدن کو کاٹنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تفصیل کے خواہش مند فقہی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ عنوان ہے والدین کا عاق کرنا۔ گناہ کبیرہ میں سے چھٹا گناہ کبیرہ ماں باپ کا عاق ہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض ائمہ اطہار علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ والدین کا عاق بڑے گناہوں میں سے ہے، جیسا کہ اس کتاب کے شروع میں تفصیل سے ذکر ہوا ہے، بلکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ تمام گناہان کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک قرار دینا اور والدین کا عاق ہے۔ عاق ایسا گناہ ہے جس کے لیے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں عذاب جہنم کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یوں بیان کرتا ہے، مبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھ کو اپنے والدہ کا فرمان بردار بنایا اور الحمدللہ مجھ کو سرکش نافرمان نہیں بنایا۔ سورہ 19 آیت 32۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ تھے اس لیے ماں کا ذکر کیا۔ اس سورہ کی 5ویں آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماں باپ دونوں کا ذکر ہے۔
ان آیتوں میں عاق والدین کو 3 صفات یاد فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1 جبار یعنی سرکش، نمبر 2 شقی یعنی بدبخت، نمبر 3 عصی یعنی کہ گناہ گار، اور ہر صفت کے لیے سخت عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جبار کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ سورہ 14 آیت 15، 16، 17۔ اور ہر ایک سرکش عداوت رکھنے والا ہلاک ہوا۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، اور اس کے پیچھے ہی پیچھے جہنم ہے، اس میں پیپ و لہو بھرا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، زبردستی اسے گھٹ گھٹ کر پینا پڑے گا، اور اسے حلق سے بآسانی اتار نہ سکے گا۔ وہ مصیبت ہے کہ اسے ہر طرف موت ہی موت آتی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ مارے نہ مر سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ شقی صفت رکھنے والے کے بارے میں فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ پس جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اور اسی میں ان کی ہائے وائے اور چیخ پکار ہوگی، اور وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تمہارا پروردگار نجات دینا چاہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے وہی کر کے ہی رہتا ہے۔ سورۃ 11 آیت 106، 107، صفحہ نمبر 79۔ عصی یعنی عین صاد چھٹیے یعنی نافرمان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ سورہ 4 آیت 14۔ اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدود سے گزر گیا تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا، اس کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ عاق والدین سے متعلق احادیث۔ پیغمبر اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایاکم وعقوق الوالدین فإن ریح الجنۃ یوجد من میسر مسیرۃ الف عام ولا یجدھا عاق ولا قاطع رحم۔ وسائل شیعہ۔ خبردار، والدین کی ناراضگی سے پرہیز کرو، بے شک بہشت کی خوشبو 1000 سال دور کے فاصلے سے سونگھ سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے عاق اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے من اسخط والدیہ فقد اسخط اللہ ومن اغضبہما فقد اغضب اللہ۔ مستدرک۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے ان دونوں کو غضبناک کیا تو اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ من اذا والدیہ فقد اذانی ومن اذانی اذا اللہ ومن اذا اللہ فہو ملعون۔ مستدرک۔ جس کسی نے اپنے والدین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی پس وہ ملعون ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وَلْيَعْمَلِ الْعَاقُ مَا شَاءَ أَن يَعْمَلَ فَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ مستدرک۔ ماں باپ کو جس نے ناراض کیا پھر وہ جتنا بھی چاہے عمل کر لے بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم وہم المکذب بالقدر والمدمن للخمر والعاق لوالدیہ۔ مستدرک کتاب نکاح باب 75۔ 3 گروہوں کے ساتھ خداوند تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان 3 گروہوں میں ایک تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، تیسرا والدین کو عاق کیا ہوا۔ والدین کا عاق قابل مغفرت نہیں ہے۔ عاق والدین کی شقاوت کے لیے کافی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی اور کہا من ادرک والدیہ ولم
युवर्रिहक्काहुमा फला गफरल्लाहु लहु फ़क़ुल्तु आमीन। बिहारुल अनवार। जिसने अपने वालिदैन को पाया और उनके हकूक़ अदा ना किए तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत ना करेगा। सफ़ा 80। उस वक्त जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन की बदुआ के बाद आमीन कहा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मलऊन मलऊन मन ज़रब वालिदैहि मलऊन मलऊन मन अक्का वालिदैहि। मुस्तदरिक। मलून है वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को मारा। मलून है वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया। आक वालिदैन की नमाज कबूल नहीं है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मन नज़रा इला अबवैहि नज़रा माक़ितिम वहुमा ज़ालिमानी लहु लम यक़बलिल्लाहु लहु सलात। काफ़ी। जो कोई अपने वालिदैन की तरफ गुस्से से नज़र करेगा, हालांकि वालिदैन औलाद के हक़ में ज़ालिम हो, फिर भी अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा। एहतज़ार की हालत में एक जवान के लिए पैगंबर की शफ़ाअत। एक जवान आखिरी सांसें ले रहा था, इसी असना में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उसके बाद बैठ के उसे शहादतैन की तलक़ीन फरमाने लगे, मगर वो जवान कुछ बोल ना सका। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि क्या इसकी माँ मौजूद है। जवान के सराहने बैठी एक औरत ने कहा, जी हाँ, मैं इसकी माँ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे नाराज़ हो? औरत ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 6 साल से मेरी और इसके दरमियान बातचीत बंद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी माँ से ख्वाहिश की कि वो अपने बेटे को माफ़ कर दे। चुनांचे उस औरत ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर बेटे की गलतियों से दरगुजर किया, राज़ी हो गई तो फ़ौरन ही वो जवान कलमा शहादत पढ़ने लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि इस वक्त तुम क्या देख रहे हो? नौजवान ने अर्ज़ किया कि ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काला मर्द नहायत बदसूरत व बदबूदार मुझे नहीं छोड़ रहा। आपने फरमाया, ये दुआ पढ़ो, या मैं यकबलुल यसीरा या मैं यकबलुल यसीरा व याफ़ू अनल कसीरा इकबिल मिन्नी अल यसीरा वाफ़ू अन्नी अल कसीर। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप क्या देख रहे हो? नौजवान ने अर्ज़ किया, एक सफ़ेद रंग का खूबसूरत और मुअत्तर मर्द मेरी तरफ बढ़ रहा है। फरमाया, इसी दुआ की तकरार को। जब दोबारा दुआ पड़ी तो कहने लगा, या रसूलल्लाह, दोनों मेरी नज़रों से गायब हो गए हैं। और इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार नमूदार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंदा इस नौजवान के गुनाहों को बख्श दे। इसके बाद जवान की वफ़ात हो गई। बहारुल अनवार। इस हदीस शरीफ से पता चलता है कि आक वालिदैन की आक़िबत किस कदर सख्त है। वो बेईमानी की हालत में दुनिया से रुखसत होता है, हमेशा अज़ाब इलाही में मुब्तला रहता है, वरना कलमा तौहीद की तलकीन करने वाले जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बावजूद उस जवान की ज़बान ना खुल सकी, यहाँ तक कि उसकी माँ उससे राज़ी ना हुई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की बरकत और माँ की रसाया से उस नौजवान की बख्शिश हो गई। आँख से क्या मुराद है? अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह किताब काफ़ी की शरह में फरमाते हैं, अल मुरादो बेअक़ूक़िल वालिदैनि तरकुल अदबी लहुमा वल इतियानो बिमा युवज़्ज़िहिमा क़ौलन व फ़िअलन व मुख़ालिफ़तुहिमा फ़ी अग़राज़िहिमा अल जाइज़ाति अक़लन व नक़लन। आक वालिदैन से मुराद ये है, औलाद उनका अदब एहतराम ना करे, किसी किस्म की गुफ्तार और रफ्तार से उनको तकलीफ़ पहुँचाए, उनकी ऐसी ख्वाहिशात व मुतालबात की मुखालफत करे जिनका पूरा करना अक़लन व शरअन जायज़ हो। आक़ वालिदैन हराम होने की दलील के आक़े वालिदैन हराम होने की दलील किताब व सुन्नत और अहले तशरीह व अहले तसन्नुन का इजमा है। चुनांचा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि कम से कम आक़ के माँ बाप के सामने उफ़ कहना है। अगर खुदा की निगाह में उससे कमतर कोई चीज़ होती तो वो उसकी मिसाल देता। वालिदैन की तरफ सुंदी और गुस्से से नज़र करना आग का सबब बनता है, नेज़ वालिदैन को गमगीन करने से आग हो जाता है। ऐसे मौक़े जिनसे वालिदैन का नाराज़ होना यकीनी हो गुनाह कबीरा है। सफ़ा नंबर 81। वालिदैन से नेकी करना वाजिब है।
آیات قرآنی اور احادیث ائمہ طاہرین علیہ السلام سے استفادہ ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی، ان کی خاطر آزردہ کرنا اور تکلیف پہنچانا جہاں حرام و گناہ کبیرہ ہے، وہاں ان کے حق میں احسان و نیکی کرنا اور کما حق کہو حق کی ادائیگی کرنا بھی واجب ہے۔ چنانچہ کچھ آیات تبرکن ذکر کی جاتی ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورہ 29 آیت 8، اور ہم نے انسانوں کو اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، سورہ 31 آیت 13، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ میرا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی۔ اس آیت شریف میں اپنا شکر اور والدین کا شکر ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ بے شک بندگان خدا اس کا شکر واجب ہے، اسی طرح اولاد پر والدین کا شکر بھی واجب ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا، سورہ 13 آیات 23 اور 24۔ اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین سے، ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے اور تمہاری خدمت کی ضرورت یا ناراض ہو تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا، اور جو کوئی کہنا سننا ہو تو بہت ادب سے کہا کرو اور رحم دلی سے ان کے سامنے خاکساری کا پہلو جھکاؤ اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جس طرح ان دونوں نے میرے چھٹپٹے بچپنے میں میری پرورش کی ہے، اس طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ یہاں آیہ مذکورہ میں خداوند عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کو اپنی عبادت کے مترادف قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی واجب ہے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا کوئی کلمہ عربی زبان میں ہوتا تو ذکر ہوتا اور ممنوع قرار دیا جاتا۔ ابھی ولاد نے آپ سے وبالوالدین احسانہ کے معنی دریافت کیے تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اظہار سے پہلے پیش کر دو۔ اس کے بعد وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر والدین تم کو ماریں تو تم کہو اللہ آپ کی مغفرت کرے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تندی سے ان کی طرف نگاہ نہ کرنا، اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہ کرنا اور ایک ساتھ چلتے وقت آگے نہ بڑھنا، مجالس میں ان سے پہلے جگہ نہ لینا، اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھوں سے بلند نہ کرنا۔ والدین کی خدمت جہاد ہے، والدین کی خدمت جہاد سے بہتر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں راہ خدا میں جہاد کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس راہ خدا میں جہاد کرو، بے شک اگر تم مارے گئے تو اللہ کے نزدیک زندہ رہو گے اور رزق پاؤ گے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، اور اگر سلامتی کے ساتھ واپس آئے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوگے جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین زندہ ہیں، بڑھاپے کی حالت میں ہیں، مجھ سے کافی انس رکھتے ہیں، مجھ سے جدائی ان کو پسند نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ان کی خدمت کے لیے ٹھہر جاؤ۔ قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والدین سے ایک دن رات میں انس میں رہنا، محبت میں رہنا 1 سال کی مسلسل جہاد سے افضل ہے۔ یہ روایت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ فرمایا کن باروں وقتصر علی الجنۃ وان کنت عاقا فاقتصر علی النار، والدین کی خدمت گار بن کر جنت میں مقام حاصل کر لو، اور اگر والدین کے عاق ہو گئے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لو گے۔ صفحہ 82۔ والدین سے نیکی گناہوں کا کفارہ ہے۔ ماں باپ سے نیکی بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کوئی برا کام بچا نہیں ہے جس کا میں مرتکب نہ ہوا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حضرت نے فرمایا جاؤ باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ جب وہ نکل گیا تو آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ بہتر ہوتا۔
والدین کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رضی اللہ مع رضی الوالدین و سخط اللہ مع سخط الوالدین بحار الانوار۔ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ببین الانبیاء والبار درجات وبین العاقی والفرعین ہی درکات مستدرک۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بہشت میں پیغمبروں سے صرف ایک درجے کے فرق پر ہوگا، اور والدین کا عاق شدہ جہنم میں فرعونوں سے صرف ایک درجہ نیچے ہوگا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے کے لیے ملائکہ کی دعائیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، بر الوالدین اکبر فریضات۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجبات الہیہ میں سب سے بڑا فریضہ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اللہم احفظ البارئین بعصمتک مستدرک۔ خدایا والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو تمام برائیوں اور آفتوں سے محفوظ رکھ۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم اہلک العاقین بغضبک مستدرک۔ خداوندہ جن لوگوں سے ان کے والدین ناراض ہیں انہیں اپنے غضب کے ذریعے ہلاک فرما۔ اس میں شک نہیں کہ فرشتوں کی دعا قبول درگاہ الہی ہوتی ہے۔ عاق کا دنیاوی اثر۔ مذکورہ احادیث میں عاق والدین کے لیے آخرت کے عقوبات بیان ہوئے ہیں۔ عاق ہونا ایک ایسا گناہ ہے جس کے وضعی و طبعی آثار اور رد عمل آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خاتم الانبیاء نے فرمایا کہ ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الآخرۃ، عقوق الوالدین والبغی علی الناس وکفر الاحسان بحار الانوار۔ گناہوں میں تین گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اجلت سے اس دنیا میں دی جاتی ہے اور قیامت تک تاخیر نہیں کی جاتی۔ ان میں پہلے والدین کا عاق ہونا، دوسرا اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، اور تیسرا احسان پر ناشکری کرنا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، صدقۃ السر تطفی غضب الرب وبر الوالدین وصلۃ الرحم یزید ان فی الاجل بحار الانوار۔ مخفی طور پر صدقہ دینا پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور والدین کے ساتھ نیکی اور قرابت داروں سے صلہ رحم عمر کو دراز کرتا ہے۔ صفحہ 83۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، البر والصدقۃ سر ینفیان الفقر ویزیدان فی العمر ویدفعان عن 70 میتۃ سوء بحار الانوار۔ ماں باپ سے نیکی اور پوشیدہ خیرات کرنے سے فقر دور ہوتا ہے اور یہ دونوں عمر کو طویل کرتے ہیں، اور 70 قسم کی بری موت اس سے دور ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم اضمن لہ کثرۃ المال وزیارۃ العمر والمحبۃ فی العشیرہ مستدرک۔ جو کوئی مجھے یہ ضمانت دے کہ والدین سے نیکی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی اسے کثرت مال اور درازی عمر کے علاوہ اپنے قبیلے میں محبوب بننے کی ضمانت دوں گا۔ حضرت امام نقی نے فرمایا علیہ السلام نے، العقوق یعقب القلۃ ویؤذی یودی الی الذلۃ۔ والدین کی ناراضگی سے روزی کی کمی اور ذلت پیچھا کرتی ہے۔ عاق والدین گدائی و بدنصیبی کا سبب بنتا ہے۔ مدینہ منورہ کے ایک دولت مند جوان کے ضعیف ماں باپ زندہ تھے اور وہ جوان ان کے ساتھ کسی قسم کی نیکی نہیں کرتا تھا اور انہیں اپنی دولت سے بھی محروم کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان سے اس کا سب مال و دولت چھین لیا۔ وہ ناداری، تنگ دستی اور بیماری میں مبتلا ہو گیا اور مجبوری اور پریشانی انتہا کو پہنچ گئی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اسے اس جوان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھو، اس دنیا میں اس سے مال و دولت واپس لے لی گئی، اس کی ثروت و بے نیازی فقیری میں بدل گئی اور صحت بیماری میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح جو درجہ اس کو بہشت میں حاصل ہونا تھا وہ ان گناہوں کے سبب اس سے محروم ہو گیا، اس کے بجائے آتش جہنم اس کے لیے تیار کی گئی۔ سفینہ بہار۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے مصر تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ظاہری سلطنت اور شان و شوکت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے والد بزرگوار کے احترام کے لیے اپنی سواری سے نیچے نہیں اترے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف سے کہا اپنا ہاتھ کھولیے۔ آپ نے جب ہاتھ کھولا تو اس سے ایک روشنی نکلی اور آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا یہ نور جو میرے ہاتھ سے نکلا ہے اور آسمان کی طرف چلا گیا یہ کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نبوت کا نور آپ علیہ السلام کے صلب سے باہر نکل گیا، کیونکہ آپ نے اپنے والد کا احترام بجا نہیں لایا، اس لیے آپ کے بیٹوں میں کسی کو پیغمبری نہیں ملے گی۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے احترام میں سواری سے نیچے نہیں اترے، لیکن یہ تکبر اور بے اعتنائی کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ انبیاء اکرام علیہم السلام ہر قسم کے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، البتہ اپنی سلطنت اور شان و شوکت کا اعلیٰ مقام برقرار رکھنے اور رعایا پر رعب و دبدبہ بٹھانے کی خاطر تھا۔ آنکھ والدین کا برا انجام۔ آنکھ والدین کے وضعی آثار میں ایک اثر برا انجام ہے، اس کے برعکس والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے عاقبت سمجھ آتی ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب ان یخفف اللہ عن سکرات الموت فلیکن لقرباتہ ورسولا ووالدیہ بارا فاذا کان کذلک ہون اللہ علیہ سکرات الموت ولم یصبہ فی حیات فقر ابدا۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 678۔ جس کی خواہشوں کے جان کرنے کی کیفیت اس پر آسان ہو جائے، اسے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم اور والدین کے ساتھ نیکی بجا لانا چاہیے۔ جب کوئی ایسا کرے گا تو خداوند عالم موت کی سختیاں اس پر آسان کر دے گا اور وہ شخص زندگی بھر کسی پریشانی اور تنگ دستی میں نہ ہوگا۔ صفحہ 84۔ والدین کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کی حسن سلوک کے یا بدسلوکی کے نتیجے میں جو بھی دعا کرتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں۔ ایک سلسلے کی ایک روایت دعائے مشلول کی فضیلت میں نقل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ایک نوجوان کا اپنے باپ کی بددعا کے نتیجے میں سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ وہ نوجوان باپ کی وفات کے بعد متواتر 3 سال مسجد الحرام میں ساری رات بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتا تھا۔ ایک دن مولا متقیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اس نوجوان پر بہت ترس آیا، چنانچہ آپ نے اسے دعائے مشلول تعلیم فرمائی اور وہ نوجوان اس دعا کی برکت سے شفا یاب ہو گیا۔ ماں حسن سلوک کی سب سے زیادہ سزاوار ہے۔ ماں کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے سلسلے میں 3 مرتبہ تکراراً حکم دیا اور 4تھی مرتبہ باپ سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ والدین میں کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ماں وہ ہستی نہیں ہے جس نے مدتوں تجھے اپنے رحم میں اٹھائے رکھا اور اس کے بعد وضع حمل کی سختیاں برداشت کی، پھر اپنی چھاتی سے تیرے لیے غذا مہیا کی، پس ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ مصدرک 628۔